بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہو یا پھر عام گناہ ہوں یا کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں، چنانچہ جزا اور فوری سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گار شخص کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ فرمانی باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِك۔ ترجمہ: آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیعْفُو عَن کثیر۔ ترجمہ: اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے یا قدم کو لرزش ہوتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے اور مجنون جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے حکم میں داخل نہیں۔ اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں، مثلاً رفع درجات، اور در حقیقت ان کی حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے یا اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا اسباب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازیں اور اپنے یہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخری دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کاٹا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی انتہائی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو عام دیکھنے میں ملے گا۔ جسے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں مبتلا فرمائے اور وہ اس پر صبر و شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے، نیز اسے صابرین کے اجر سے بھی نوازتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیاوی سزا اخروی سزا سے منسلک ہوتی ہے، جدا نہیں ہوتی۔ جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا،
اللہ کے رسول کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی۔ ان کے بعد جو جس قدر انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، انہیں اسی قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس کی دینداری کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے۔ جتنی دینداری ٹھوس ہوگی، آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور اگر اس کی دینی حالت پتلی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی۔ حتیٰ کہ آزمائش انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہے، اور انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ جس وقت سخت اندھیری اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھتے تو کہتے، یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ کا یہ حال تھا تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعتی مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ نمبر 1، پہلی یہ کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ نمبر 2، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط مسائل اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اور جب کوئی قوم اپنے اموال کے زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر چوپائے نہ ہو تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے۔ نمبر 4، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کی حقیقت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ویسے تو یہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیجتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ان مومنین کے لیے باعث رحمت قرار دیا ہے جو اس میں ابتلا کے وقت صبر کرتے ہیں۔ اور جس شہر یا جس جگہ طاعون ہوا ہو، کوئی مومن اپنے اس شہر میں ٹھہرا رہا اور صبر کرنے والا اور اللہ سے ثواب کا طالب رہا، یعنی اس طاعون زدہ علاقے میں کسی اور غرض و مسلط سے نہیں بلکہ محض ثواب کی خاطر ٹھہرا رہا، نیز یہ جانتا ہو کہ اسے کوئی چیز یعنی کوئی اذیت یا مصیبت نہیں پہنچے گی مگر صرف وہی جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی، جس سے کہیں مفر نہیں، تو اس مومن کو شہید کے مانند ثواب ملے گا۔